السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے چینل پہ ناولز کو باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج ہم ایک نیا ناول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی شارٹ ناول ہے، فنی ہے اور تھوڑا سا فینٹیسی ہے۔ آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول دل سے بائی سمیرہ حمید۔ ٹرین میں وہ عین میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں وہ کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اسے۔ اس کے بال بھورے تھے اور آنکھیں نیلی، چہرے پہ اداسی تھی اور کچھ غصہ بھی۔ پہلے میں اپنے موبائل پر ایک فلم دیکھتا رہا تھا، پھر بور ہو کر باہر جاگنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ میں اس لڑکی کا جائزہ لیتا رہا جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ دراصل اسی چیز نے مجھے زیادہ تکلیف پہنچا دی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی ایک گھنٹے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور ایک بار بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، یقین جانے کہ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ اس نے میری سوچ لفظ پر لفظ پڑھ لی تھی۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بچکانہ سی کوشش کی۔ وہ طنز سے ہنسی، شانے سے اپنے بال پیچھے کیے اور کتاب کو بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کچھ فرصت اور زیادہ غصے سے مجھے گھور رہی تھی، یعنی جو مجھے پہلے ایک نظر نہیں دیکھ رہی تھی اب پوری طرح سے صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم پچھلے ایک گھنٹے سے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ وہ تو میں جانتا تھا، لیکن وہ کیوں اور کیسے جانتی تھی؟ حد ہے، وہ میرے ذاتی معاملات میں تاک جھانک کر رہی تھی۔ میں اپنی اسائنمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے بے شرمی سے جھوٹ بولا۔ آنکھیں پیاری ہیں لیکن تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو زیادہ اچھی لگتی۔ اور یہ بال، اف، زہر لگتا ہے مجھے جب لڑکیاں ایسے چڑیلوں کی طرح بالوں کو نیلا پیلا کروا لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک چڑیل ہی ہے۔ امریکہ کی ایک یہی بات بہت بری ہے، یہاں ہر کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی کر لیتا ہے۔ اس نے سارے لفظ چبائے اور میرے منہ پر دے مارے۔ میں اندر تک خوف سے سمٹ گیا۔ کیا وہ میری ساری سوچیں پڑھ رہی تھی؟ ایک ایک، مطلب کہ لفظ پر لفظ، یعنی کہ حرف پر حرف۔ کتنی زیادہ بری بات تھی۔ ایک ایک مطلب کہ لفظ ب لفظ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، یقین جانے میں اپنی سیٹ سے اچھل پڑا۔ میں واقعی میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ویسے تو وہ صرف میری سوچ پڑھ رہی تھی، لیکن میں یہ سمجھا کہ وہ میری جان لینے والی ہے، مجھے چوہا بنا کر پکا کر کھا جانا چاہتی ہے یا کسی غار میں لے جا کر بند کر دینا چاہتی ہے۔ بنے بنائے چوہے کو میں پھر سے چوہا کیوں بناؤں گی، بیوقوف، کہہ کر اس نے دوبارہ سے کتاب پکڑی اور پڑھنے لگی۔ اب ایک ایک لمحہ مجھ پہ بھاری ہونے لگا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس پر صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی دماغ میں چلنے والی باتیں بتانے والی کہاں ہوتی ہیں؟ یہ فساد، تباہی، جھگڑالو باتیں ہوتی ہیں، انہیں زبان سے نہیں نکالا جا سکتا۔ باہر موسم سرد تھا۔ میں لڑکی سے اپنی نظریں بچاتے ہوئے باہر جھانک لیتا تھا۔ اندر موسم گرم تھا۔ وہ اب گاہے بگاہے آنکھ کی کمان اٹھا کے مجھے دیکھ لیتی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگانے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن یقین جانے دل و دماغ دونوں بہت بے ایمان لوفر اور لفنگے ہوتے ہیں۔ جو نہیں سوچنا چاہیے وہی سوچتے ہیں، جس شخص کو دماغ سے نکال دینا چاہیے اسے ہی چوکڑی مار کر بٹھا دیتے ہیں، جس خیال کو جھٹک دینا چاہیے اسے ہی سینے سے لگا کر مہمان بنا لیتے ہیں۔ یہ دل و دماغ سچ کہوں تو ہمارے پکے دشمن ہوتے ہیں، عین موقع پر مرواتے ہیں۔ 5 منٹ کی سرتوڑ کوشش کے بعد بھی میرا دماغ سامنے بیٹھی لڑکی کو سوچنے پہ بزد رہا۔ میں سر جھٹک رہا تھا، مووی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، زیر لب گانا گنگنا رہا تھا، سفید برف، تیز بھاگتی دوڑتی ٹرین اور آنے والی چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر بھی میرا دماغ، اف، یہ میرا دماغ، چپ کر جا یار۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سائنسدان کی اولاد کچھ ایسا ایجاد کر لے جو ہماری سوچ پڑھ لے۔
یا پھر ٹیلیپیتھی سیکھ کر دوسروں کو ایسے ذلیل و رسوا کیا جائے؟ میرے پاپا سائنسدان نہیں تھے اور میں ٹیلیپیتھی بھی نہیں جانتی، اس نے زیر لب کہا۔ نظریں ابھی بھی کتاب پر تھیں اور کان میری سوچوں پر۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتی؟ یا وہ کتاب پڑھ لے یا مجھے بے عزت کرے۔ شاید کوئی جادوگرنی ہے یہ۔ اس نے ٹھک کر کے کتاب کو زوردار آواز سے بند کیا۔ میرا دل بھی ٹھک کر کے جیسے بند ہی تو ہو گیا۔ میں کیا کرتا؟ میرا دماغ میرے کسی بھی درخواست، منت، حکم، دھمکی کا اثر لے ہی نہیں رہا تھا۔ وہی کر رہا تھا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ اگر میرا دماغ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا، میں اب تک اس کا گلا دبا چکا ہوتا، اسے ٹھنڈی جھیل میں ڈبو کر اس کا سانس بند کر چکا ہوتا، ورنہ ٹرین سے دھکا دے کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ میں تمہیں جادوگرنی لگتی ہوں؟ کون سی جادوگرنی ٹرین میں سفر کرتی ہے، کتاب پڑھتی ہے، کافی پیتی ہے اور چپس کھاتی ہے؟ جادوگرنیاں ماڈرن بھی تو ہو سکتی ہیں۔ میں نے زبان سے کہا، گو میں ڈرا ہوا تھا، لیکن اب کیا کرتا، میں پھنس بھی تو چکا تھا۔ دماغ کی طرح تمہاری زبان بھی بہت چلتی ہے۔ غصے سے اس کے چہرے کے عضلات سکڑنے لگے، لیکن وہ تو غصے میں بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے پھر گھور کر مجھے دیکھا۔ میرا تھپڑ بھی بہت کیوٹ ہے اور میری سینڈل بھی، سمجھے؟ میرے بیگ میں ایک عدد اسپرے موجود ہے جو امریکہ کی ہر لڑکی تم جیسے لفنگوں کے لیے بیگ میں رکھتی ہے۔ 7 سمندروں کے پانی سے آنکھیں واش کیں تب بھی جلن کم نہیں ہوگی۔ 3 دن تک مچھلی کی طرح تڑپتے رہو گے۔ اس نے بیگ کھولا، میں سمجھا اسپرے نکالنے لگی ہے۔ میں ڈر گیا، جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کتاب کو بیگ میں رکھا اور میرے شانے کو ٹکر مارتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہمارا اسٹیشن آ چکا تھا، ٹرین رک چکی تھی، میرا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا اور وہ بھی تو جا چکی تھی۔ مس ٹیلیپیتھی! میں اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، لیکن کیسے روکتا؟ میں نے ہجوم میں جگہ بناتے ہوئے چلا کر کہا، ہاتھ بلند کر کے زور زور سے لہرانے لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ عجیب لڑکی ہے۔ مس مائنڈ ریڈر! میں پھر سے چلایا۔ اس نے آواز سن کر پلٹ کر مجھے دیکھا بھی، لیکن پھر بھی رکی نہیں۔ زندگی کے کچھ اتفاقات ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ اتفاق بھی ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور اداس صورت بھی۔ وہ سوچ پڑھ لیتی تھی، لیکن اپنی سوچیں چھپائے ہوئے تھی۔ ایسے لوگ روز روز کہاں ملتے ہیں؟ ایسے لوگ گم کر دینے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اسٹیشن کے ہجوم میں کچھ دیر کے لیے گمسم کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے یاد کرنا پڑا کہ میں خواب میں نہیں ہوں، کہ میں اسے حقیقت میں دیکھ چکا ہوں، مل چکا ہوں، اور مجھے یاد رہا کہ میں اس کی سمت کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ برفیلی ہوا، دھند میں لپٹا شہر، میں اور میری سائیکل۔ میں سائیکل چلا رہا تھا اور میری کاؤبوائے ہیٹ ہوا میں اڑ جانے کے قریب ہی تھی۔ میں تھوڑا سا ڈھیل بھی واقع ہوا ہوں۔ میں نے رک کر ہیٹ کو اتار کر اپنے کراس بیگ میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بھی میرے سر پہ جمے رہنے کی ضد نہیں کی اور تیز ہوا کے ساتھ اڑ گئی۔ تھی تو وہ سستی سی، لیکن مجھے بہت پسند تھی۔ اب وہ اڑ چکی تھی تو میں پچھتا رہا تھا کہ اتنی تیز ہوا میں اس کو پہننے کی کیا ہی ضرورت تھی۔ اسے گھر پر ہی آرام کرنے دیتا۔ موسم کی مناسبت سے تو اونی ٹوپی پہننی چاہیے تھی، لیکن اتنی عقل ہوتی تو آج میں بل گیٹس نہ ہوتا۔ اینی وے، کچھ کھانے پی لینے کے خیال سے میں ایک کیفے کے باہر رکا، اپنی سائیکل پارک کی اور اندر آ گیا۔ جس وقت میں اپنے دستانے اتار کر سر گھما کر کیفے کے اندرونی حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اس وقت میں قریب قریب برف کا پتلا بن جانے کے مراحل میں تھا، سفید اور یخ۔ کونے کی میز پہ کھڑکی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اور اس کے سامنے میز پر میری ہیٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے دنیا جہان کی فلمیں دیکھ لی ہوں، مسٹری اور فینٹیسی کہانیاں پڑھ لی ہوں، اور پھر فلموں جیسا کوئی کردار حقیقی زندگی میں مل جائے تو آپ اسے ایسے ہی جانے دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر اس دن میں نے اسے کیوں جانے دیا تھا؟ یہ سوال میں نے خود سے 1000 بار پوچھا تھا۔ امریکہ کے اس برفیلے شہر میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ تو کیا، مجھے اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملی تھی۔ اب وہ پوری کی پوری ملی تھی تو میرے ہیٹ کے ساتھ ملی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور اپنی ہیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ تمہارے پاس آ گئی تھی، شکریہ۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس پر سے۔
کیوں؟ یہ میری ہیٹ ہے، میں اسے پولیس کو دینے جا رہی ہوں۔ اتنی سی ہیٹ کے لیے تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ اس کا مالک جبران تمہارے سامنے کھڑا ہے، پولیس کو زحمت نہ دو۔ یہ ہیٹ اور یہ مالک دونوں پولیس کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس ہیٹ کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں سائیکل چلا رہی تھی اور یہ اڑتی ہوئی میرے منہ پر آ کر چپک گئی، مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا اور میں ایک پول سے ٹکرا گئی۔ کیا فلمی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہہ کے لگایا۔ تم تو پوری کی پوری فلم ہو یار۔ مجھے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا، آنکھ کے کنارے پر بینڈیج لگی ہوئی تھی، وہ واقعی میں زخمی ہو چکی تھی۔ اگر میں فلم ہوں تو تم بھی کسی کارٹون سیریز سے کم نہیں ہو۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہیڈ کی ہے، سزا مجھے نہ دو۔ میری اماں کہتی ہیں میں ایک بہت نیک شریف انسان ہوں۔ ہاں شریف، وہ زیر ربڑ بڑھائی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وہ کافی پینے لگی، میں نے بھی اپنے لیے کافی منگوا لی۔ جب تک میری کافی آئی اس وقت تک وہ اپنی کافی پی کر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری کافی ختم نہیں ہوئی۔ تو تم ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کس خوشی میں؟ کسی بھی خوشی میں، جب تک میں کافی پیوں گا اس وقت ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں گے۔ باتیں؟ سن لی ہے میں نے تمہاری ساری باتیں، اس نے جتا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ میرا نام جبران ہے، اپنا نام بھی بتا دو، میں نے پیچھے سے کہا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اگر وہ ہر بار بھاگ سکتی تھی تو میں بھی بھاگ سکتا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لگا، دوبارہ میں اسے گم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنی سائیکل پہ بیٹھ چکی تھی، میں نے بھی اپنی سائیکل کو پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اس کی رفتار تیز کر دی۔ وہ میں بچپن سے سائیکل چلا رہا تھا، لیکن مجھے ماننا پڑا کہ وہ مجھ سے اچھی سائیکل سوار تھی۔ وہ آگے آگے تھی، میں اس سے تھوڑا سا پیچھے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری ریس شروع ہو چکی ہے۔ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہانپنے لگا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں اتنی تیز سائیکل چلانا دل گردے کا کام ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے میری ناک زخمی کر دی تھی۔ اگر میں مزید 10-15 منٹ تک ایسے ہی سائیکل چلاتا رہتا تو میرا کام آسانی سے تمام ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے برف پر پھسل جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس موسم میں لوگ گاڑیاں احتیاط سے چلاتے تھے، اور میں سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑا رہا تھا۔ 2 پہیوں کا یہ جیٹ مجھے صاف صاف کریش ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو، رک جاؤ پلیز، اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر میں نے چلا کر کہا۔ اس نے گردن کو خم دے کر میری طرف دیکھا اور رفتار بڑھا دی۔ یعنی عجیب لڑکی تھی، اسے لگتا تھا کہ مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں گا۔ تو کس نے کہا ہے بھاگو، دفع ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا اور اپنی رفتار تیز کر لی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی تھی یا بجلی؟ شٹ اپ! بجلی کڑک کر چلائی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ مجھے لگا وہ سائیکل روکے گی، اپنا کوئی دوسرا تیسرا ٹیلنٹ ظاہر کرے گی، یعنی منہ سے آگ وغیرہ نکالے گی اور مجھے جلا کر بھسم کر دے گی۔ میرے منہ سے آگ نہیں نکلتی، مجھے افسوس ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ورنہ میں اب تک تمہیں کوئلہ بنا چکی ہوتی۔ دیکھیں ذرا، یہ تو مصیبت ہے کہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں نے پوری جان لگا کر سائیکل کی رفتار بڑھا دی اور اس سے آگے نکل کر عین اس کی سائیکل کے سامنے لیکن چند فٹ دور اپنی سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہ کچھ ایکشن فلموں کی طرح کا انداز تھا، لیکن پھر میں اور کیا کرتا؟ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر میں ایکشن دکھا سکتا ہوں تو وہ بھی دکھا سکتی ہے۔ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا، ساری سڑک نہیں۔ وہ سائیکل کو نیم دائرے میں گھما کر سائڈ سے نکل گئی، میری گردن بھی نیم دائرے میں اٹھی رہ گئی۔ وہ جا چکی تھی پھر سے۔ ایسی عجیب و غریب لڑکی مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ ایسی عجیب و غریب صلاحیت مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ جسے کان کو آواز سنائی دیتی ہے ویسے مجھے سوچ سنائی دیتی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ مرا تھا، یہ بھی مر جاتی۔ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی، جس وقت مجھے اپنے سوتیلے باپ کی یہ سوچ سنائی دی تھی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے گئی تھی۔ اب مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی تھی، 10 سال کا ہونے پر بھی نہیں، کہ میری سوتیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے
اور مجھ سے اپنے سب کام کرواتی ہے، وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا ستیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تو دل میں مجھ پہ لعنت بھیجنا کیوں پسند کرتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو تم؟ دیکھو، یہ سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، نماز پڑھا کرو، ویسے برے خیال نہیں آئیں گے۔ برے خیالات تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا، پر کیسے؟ میں نے اپنی فرینڈ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے زبان سے تسلیاں دیتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھے سائیکو کہہ رہی تھی۔ اگر تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تھا۔ میں اس کی ہنسی اور سائیکو میں الجھ کر رہ گئی۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ مسئلہ میرے ہی ساتھ ہے۔ اسکول کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے ایک نفسیاتی ڈس آرڈر کا نام لیا اور مجھے تفصیلی چیک اپ کے لیے کہا۔ میری بیماری بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میرے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ جن چند لوگوں سے میں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ سب میرے دماغ کی کارستانی ہے۔ فلموں اور کہانیوں کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی سوچ سن یا پڑھ سکے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ورنہ ذہن کا فطور۔ میں نے ٹیلی پیتھی پہ کچھ ناولز پڑھ لیے تھے اور میرے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ چکی تھیں۔ میں خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہوں، مجھے ایسی عجیب و غریب باتیں نہیں سوچیں گی تو کسے سوچیں گی؟ میں نے پاپا کی موت کو دل پہ لے لیا، مجھے ساری دنیا بری لگنے لگی تھی۔ ماں نے کہا کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں، ورنہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے، ڈر تو مجھے یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات کا کھانا جو ہم سب مل کر کھاتے تھے، وہ وقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ میرا ایک ایک نوالا گن رہا ہوتا تھا، ماں میری پلیٹ کھانے سے بھر رہی ہوتی تھی، تب وہ اپنی حلال کی کمائی مجھ پہ حرام جانے پر افسوس کر رہے ہوتے تھے۔ 18 سال کا ہوتے ہی میں کینیڈا سے امریکہ آ گئی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور ساتھ ساتھ جاب کرنے لگی تھی۔ ماں 1 مہینے روتی رہی کہ میں نے کینیڈا کے کالج چھوڑ کر امریکہ جانا کیوں پسند کیا، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا باپ ایک ایک دن گن رہا ہے، کب میں بالغ ہوتی ہوں اور یہاں سے دفع ہو جاتی ہوں۔ اگر پھر بھی میں اس گھر میں ٹکی رہتی تو وہ بہانے سے مجھے دھکے دے کر نکال دیتے، جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ماں جو اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہے، جس نے سوتیلی بیٹی کو مجھ سے بڑھ کر پیار دیا کہ وہ بن ماں کی بچی ہے، لیکن مجھے بن باپ کی بچی کو ان کے شوہر بمشکل برداشت کرتے رہے تھے۔ امریکہ میں جس فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھی، اسے میں بیمار روح لگتی تھی۔ اسے میرے کپڑے، جوتے، میرے ہاتھ کا پکا کھانا تو بہت پسند تھا، لیکن میں نہیں۔ اسے ہر ہفتے کچھ ادھار چاہیے ہوتا تھا، جسے وہ کبھی واپس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ مجھ سے چھوٹا پیار اور دوستی جتاتی تھی، جس سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی، لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔ میں جھوٹی محبت کو بھی سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ سچی محبت کا سارا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ کسی دوست کی محبت ہوتی یا کسی اور رشتے کی۔ امریکہ آنے کے 1 سال بعد میں ماں سے ملنے گئی تو ماں کو گلے سے لگا کر، باپ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے میں پھر سے دکھی ہو گئی۔ روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ضروری تھا؟ وہ سوچ رہے تھے۔ میں نیکسٹ ویک انڈیا چلی جاؤں گی، میں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو، وہ بھی صرف 1 ہفتے کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خوش تھے، شاید وہ میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کا ماضی سینے سے نہیں لگا سکتے تھے۔ ماں کا بنایا کھانا میرے لیے زہر ہو چکا تھا۔ باپ کی نقلی مسکراہٹ اور ایسی سوچ نے میرا دل ایک بار پھر سے توڑ دیا تھا۔ 1 سال کے بعد آنے پر بھی وہ انسان چند لمحوں کے لیے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے سال میری سوتیلی بہن امریکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ اس کی فرینڈ ہوٹل میں رکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انہیں یہاں لے آئی تھی۔ جب وہ میرا اپارٹمنٹ، میرا کمرہ اور میرا وارڈروب دیکھ رہی تھی، وہ یہ طے کر رہی تھی کہ وہ باپ کو جا کر بتائے گی کہ کیسے میری ماں اس کے باپ کی جمع پونجی اپنی لاڈلی کو بھجوا رہی ہے اور لاڈلی یہاں عیش کر رہی ہے۔ 15 دن بعد جب وہ سب واپس گئیں
اور میری بہن نے مجھے گلے سے لگا کر میرا گال چوما تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اس کی جھوٹی محبت اور سچی سوچوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکی تھی۔ میں ہنسنا چاہتی تھی لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں کو یہ تک نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ اپنی جان مار رہی ہیں وہ اصل میں ان کے ہیں ہی نہیں۔ میں حقیقت بتا کر ان کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن میری اپنی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ سب رشتے، سب تعلق، سب نام یہ نقلی ہی تو تھے میرے لیے۔ میں تنہا تھی، میں کوئی بھی رشتہ بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ رشتوں پر جو بھی پردہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے تار تار ہو جاتا ہے، انسانوں کا اندر میرے سامنے آیا ہو جاتا ہے، پھر میں کسی سے کوئی تعلق کیسے بنا سکتی تھی؟ تعلق بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ایک بار وہ مجھے ٹرین میں ملی، دوسری بار سائیکل پر، اور بس بن گیا تعلق۔ آنے والے کئی دن میں اس کیفے میں جاتا رہا تھا جہاں وہ مجھے ملی تھی، لیکن وہ دوبارہ مجھے وہاں نہیں دکھائی دی۔ مجھے اس پہ غصہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے بھاگ کیوں جاتی ہے۔ میں تو اس سے بس کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دشمنی زیادہ دوستی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم تھوڑی چالاک ہو، کچھ مکار ہو، زیادہ اداس ہو۔ کیوں؟ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، پیشانی پہ غصے کی شکنیں ہیں، کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے امریکہ کے ان لڑکوں جیسا سمجھ رہی تھی جن کے لیے وہ اپنے بیگ میں اسپرے چھپا کر رکھتی ہے، جبکہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ باتیں جان لیتی تو اتنی خوفزدہ نہ ہوتی۔ مجھ میں کچھ برائیاں ہیں لیکن میں پوری طرح سے برا نہیں ہوں۔ میں برا سوچتا ہوں تو اچھا بھی سوچ لیتا ہوں۔ میں دوگلا ہوں تو دانا بھی ہوں، زیادہ جھوٹا اور تھوڑا سچا۔ میں پوری طرح سے شریف نہیں ہوں تو غنڈہ اور بدمعاش بھی نہیں ہوں۔ میری نیت میں فطور ہے تو وہ شفاف بھی ہے۔ ہر دوسرے انسان کی طرح مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سب بتانے اور کہنے کے لیے وہ مجھے دوبارہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اسے بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں پسند ہیں اور اداسی ناپسند، یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا بےتاب۔ جس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مجھے دوبارہ کبھی کہیں دکھائی نہیں دے گی، تبھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ شہر کے نوا میں موسم سرما کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا تھا۔ کچھ کھیل کود وغیرہ ہونے تھے، کچھ فوڈ سٹالز لگے تھے۔ سنڈے کا دن تھا، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ وہیں ایک چھوٹی سی سائیکل ریس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس ریس میں شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، اور تبھی مجھے وہ ذرا دور اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ مس مائنڈ ریڈر، مس ٹیلی پیتھی وغیرہ وغیرہ۔ ہیلو مس، شکر ہے تم دوبارہ مل گئی۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا میں نے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے بھاگ کر اس کی طرف لپکتے چلاتے اس کے سامنے ہانپ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ لیے، منہ بنا لیا۔ خدا کے لیے اب پھر سے غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو پھر مجھے دیکھا، وہ شاید میرا دماغ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سائیکل اٹھائی اور اس کا اگلا پہیہ میری ٹانگوں پر دے مارا۔ پیچھے ہٹو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات وہ مجھے پہیہ مارے بغیر بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ بد دماغ، ظالم اور سنگ دل لڑکی تھی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بد دماغ سے بات ہی کیوں کرتے ہو تم؟ وہ سائیکل پر بیٹھ چکی تھی، غصے سے کہا۔ میں نے نہیں، میرے دماغ نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ تم تیسرے نمبر پہ آئی ہو، مبارک ہو۔ اس دن تو تم ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے دنیا میں تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اب تم خود 2 سے ہار گئیں۔ میں اسے مبارکباد دینے اس کے قریب آیا، اس بار سائیکل سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم مبارکباد دے رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میں نے انگلی سے اپنے سر کو ٹھوکا اور مسکرایا۔ شکریہ۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہ پہلا شرفیہ لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم شکریہ کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ کیوں؟ میں اس کی شرافت سہ نہ پایا۔ کیونکہ تم واقعی میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے، مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اچھا چلو کافی پئیں، بل میں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ پھر سے گم ہو جائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دوں گا لیکن وعدہ کرو تم پھر سے غائب نہیں ہوگی۔ ہو بھی سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ اس نے جھٹک کر میرا ہاتھ دور کر دیا۔ پھر وہ دکھ سے ہنسی اور اپنا رخ موڑ کر چلنے لگی۔
مجھے لگا کہ اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ سے چھپانا چاہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برف پہ چلنے لگی تھی۔ اس کے پیر برف میں دھنستے جا رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی، گرنے لگتی، پھر بھی وہ رکتی نہیں۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی یا سب انسانوں سے۔ کتنی ہی دیر تک ہم دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ میں جان نہیں سکا کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں وجہ نہیں ڈھونڈ سکا کہ میں کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میرا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ جب کچھ لینا دینا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ چلے جاؤ تم بھی، تم سب ایک جیسے ہو۔ اس نے گردن میری طرف گھما کر نہیں کہا تھا، لیکن اس نے روتے ہوئے ضرور کہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میں کھڑے کھڑے بت بن جاؤں گا۔ وہ سسک رہی تھی اور اس کی سانس دھواں بن کر نکل رہی تھی۔ اندر لگی آنکھ آنکھوں کے پانی سے نہیں بجھتی ہے، بلکہ اور بھڑک جاتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا، پھر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ تم وہ سب سن لیتی ہو جو میں سوچتا ہوں، اب تم مجھے وہ سب سنا دو جو تم سوچتی ہو۔ اس کی آنکھیں جھلکنے لگیں، اس کی نم آنکھیں جھلکنے لگیں۔ انسان ایک دھوکہ ہے، اس کی محبت ڈھونگ۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی اور اپنی ماں، بہن، باپ اور زندگی میں ملنے والے ہر انسان کی حقیقت پہ لا کر ختم کر دی۔ ہم برف سے ڈھکے بینچ پر جگہ بنا کر بیٹھ چکے تھے۔ وہیں ہمیں شام ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں وہ مجھے جتنی نڈر لگی تھی، حقیقت میں وہ اتنی ہی کمزور تھی۔ میں نڈر بننا چاہتی ہوں لیکن حقیقت میں کمزور ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہا، تمہاری کہانی عجیب نہیں ہے، تمہاری صلاحیت عجیب ہے۔ ہم سب انسان ایسے ہی ہیں۔ تم درگزر کرنا سیکھ لو۔ شور سے ہمارے کان پھٹنے لگتے ہیں تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ سے تمہارا دل پھٹنے لگے تو تم دل بڑا کر لو۔ اپنے سوتیلے باپ کی وجہ سے تم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے تم اپنے سوتیلے باپ کو معاف کر دو۔ ہم تمہیں منہ پر اچھا کہیں گے اور دل میں گالیاں دیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہاں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہم جان نہیں سکتے اور تم جان لیتی ہو۔ زندگی ایک آزمائش ہے، تم اسے اپنی آزمائش سمجھ لو۔ اسکول کے بچے کی طرح یک ٹک وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کب تک انسانوں سے بھاگتی رہو گی؟ تم بھاگ کر اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ تم نے ہم سب کو اچھائیوں برائیوں کے ساتھ قبول ہی نہیں کیا۔ تم فرشتوں کی دنیا میں موجود نہیں ہو، یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ یہاں رہنا ہے تو سب برداشت کرنا ہوگا، اچھی اور گھٹیا سوچ، اصلی محبت، نقلی پیار، سب۔ انسان جھوٹ سچ کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ کسی کو بھی مکمل دنیا نہیں ملتی، نہ ہی مکمل سچ۔ تم اپنے والد کی وفات کی وجہ سے حساس ہو چکی تھی، ایسے میں تمہیں اپنے سوتیلے باپ کی ہر سوچ بری لگی۔ لیکن سوچو تو ذرا کہ یہ سب ان کی سوچ تک محدود تھا، اور انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا۔ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، پھر اس سوچ سے فائٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارا عمل کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تمہاری ستیلی بہن جو بھی سوچتی رہی، لیکن وہ اپنا عمل درست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سوچو کا کیا ہے، ہم کچھ انسانوں کو قتل تک کر دینا چاہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تم نے تنگ نظری سے انسانوں کا جائزہ لیا، ایسا نہیں ہو سکتا سب برے ہی ملے ہوں۔ تمہاری کلاس فیلو، پلے میٹس، کچھ دوسرے لوگ، تمہیں دنیا کو رحم دلی کی نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ انسانوں کو پرفیکشنس کے پیمانے پر رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے گہری نظروں سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ رات ہونے والی ہے، میں جا رہی ہوں، بائے۔ اس کی چال شکستہ تھی اور انداز دکھی۔ میں کل تم سے یہی ملوں گا، میں نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ وہ کل کبھی نہیں آیا جب وہ مجھ سے دوبارہ ملتی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ گھر کا ایڈریس تھا، نہ ہی کوئی فون نمبر۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ جب بھی ہماری بات ہوئی، سرے راہ ہوئی، وہ بھاگ جاتی یا چلی جاتی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ شاید وہ مجھ سے بھی دور جا چکی تھی۔ میری کسی گھٹیا سوچ کا اس نے اثر لیا تھا۔ میری اچھائی کو نظر انداز کر کے اس نے میری برائی پر مجھے سزا دی تھی۔ رہ رہی ہوگی کسی جنگل میں یا ویرانے میں، ورنہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر، ہم سب انسانوں سے دور۔ میں اکثر تلخی سے سوچتا، میں اسے تلاش کرنا چھوڑ دینا چاہتا تھا، اسے بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی کون؟ وہ جو بھی تھی، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔
جب جب میں واک کرتا، سائیکل چلاتا، صبح اٹھ کر بستر پہ بت بن کر بیٹھ جاتا، بھاگ کر یونیورسٹی کی طرف چلا جاتا، لائبریری میں کتاب کھول کر کونی میز پہ ٹکا کر کہیں اور گم ہو جاتا، کوکنگ کرتا یا ٹی وی دیکھتا یا اسی کیفے میں جا کر کافی پیتا، وہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وہ مجھے یاد آتی تھی، وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں ایک اور بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک اور بار اسے دیکھ سکتا تھا اگر میں سر اٹھا لیتا۔ ٹرین میں وہ میرے عین سامنے بیٹھی تھی۔ میں چھٹیاں گزارنے کینیڈا خالہ کے پاس گیا تھا اور اب واپس امریکہ آ رہا تھا۔ اس بار میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی کو یاد کرنے کے لیے شکریہ۔ میں تو صرف کتاب پڑھ رہا ہوں، اچھی کتاب ہے یہ، میں اسے دوسری بار بھی پڑھوں گا۔ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھی شکریہ۔ یہ اچھی کتاب مجھے بھی پڑھنے کے لیے دے دینا۔ کتاب کے سب الفاظ ہوا میں تحلیل ہونے لگے، جیسے ہی وہ مجھے ڈانس کر کے دکھا رہے ہوں۔ الفاظ ڈانس نہیں کر رہے، تمہاری نظر دھندلا رہی ہوگی۔ تمہاری باتوں نے مجھ پہ اچھا اثر کیا تھا۔ میں رہنے کے لیے ماں کے پاس گئی تھی۔ مس مائنڈ ویڈر یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ مس مائنڈ ویڈر نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اف چھوٹی، اف میرا دماغ، چپ کر جا بھائی، میری عزت رکھ لے۔ بالکل سچ بول رہی ہوں، سچی۔ پاپا کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ وہ کچھ شرمندہ بھی تھے، بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میری سٹڈیز مکمل ہوں میں ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا سیمسٹر بھی مس کر دیا، وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ امریکہ واپس جاتے ہی تمہیں ڈھونڈوں گی اور تم سے خوب ساری باتیں کروں گی۔ توبہ توبہ، کتنا جھوٹ بولتی ہے یہ! جو مجھ سے بھاگتی رہی تھی اب وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ ہاں، میں نے تمہیں اسٹیشن پر دیکھ لیا تھا، اس لیے میں بھاگ کر تمہارے پاس پیچھے آئی تھی۔ تم نے دیکھا ہی تھا کہ جب میں یہاں آ کر بیٹھی تو میری سانس پھول رہی تھی، میں ہانپ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو، وہ بھی کینیڈا میں۔ اگر تم مجھے پہلے مل جاتے تو میں تمہیں ماں سے ملواتی۔ وہ اس انسان سے مل کر بہت خوش ہوتی جس نے میری زندگی اور میری سوچ کو بدلنے کی ایک اچھی کوشش کی۔ اب یہ مجھے جذباتی کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں بولوں گا۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ تم نہ بولو، لیکن ایک بار مجھے دیکھ تو لو۔ میں نے اپنے بالوں کو سیاہ کروا لیا ہے، اب میں ان پر کبھی نیلا پیلا رنگ نہیں کرواؤں گی۔ جو چاہے کرو، مجھے اس سے کیا؟ اف میرا دماغ، چپ کر جا یار۔ وہ تھوڑا سا جھکی اور بڑھ کر میرے ہاتھوں سے کتاب کھینچ لی۔ مجھ سے کبھی بات نہ کرنا، لیکن ایسے ہی میرے سامنے چپ بیٹھے رہنا، بولو منظور ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کے اس کے سیاہ بالوں، نیلی آنکھوں اور معصوم مسکراہٹ کو دیکھا۔ منظور ہے، میں نے زبان سے کہا اور دل سے بھی۔